السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 10 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کون ہے؟ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھیم راؤ امبیڈکر ہمارے ملک کی ایک بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں کی جانے والی چھوت چھات اور بھید بھاؤ کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تفریق کو ختم کرنے میں صرف کر دی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ ان کا ریئل نیم بھیم راؤ سکپال تھا، بھیم راؤ امبیڈکر نہیں تھا۔ وہ 14 اپریل 1891 کو مدھیہ پردیش کے قصبے مہو میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدھیہ پردیش میں۔ مدھیہ پردیش کا بھی ایک قصبہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مہو، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ اس زمانے میں چھوت چھات کی وبا عام تھی، یعنی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی کہ بھیم راؤ امبیڈکر نے کیا کیا؟ بچپن سے ہی ان بھید بھاؤ کا سامنا کیا، بھید بھاؤ کو سہا، برداشت کیا اور اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی۔ ایک دفعہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ بہت زور کی بارش ہو گئی۔ وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ مکان کی مالکہ نے انہیں ڈانٹا اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کیا۔ یعنی کہ وہ اسکول جا رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی، وہ ایک مکان کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جس مکان کے نیچے وہ کھڑے ہوئے وہ کس کا تھا؟ وہ ایک اونچی ذات والے کا مکان تھا۔ تو اس کی مالکہ نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے، یعنی عزت کرتے تھے اپنے ٹیچرز کی۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے۔ استاد کا نام کیا تھا؟ امبیڈکر، جو ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر بھیم راؤ سکپال سے بھی بھیم راؤ امبیڈکر بن گئے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی استاد کی محبت کی نسبت سے اپنا نام کیا کر لیا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کر لیا۔ امبیڈکر کون تھے؟ ان کے استاد تھے۔ ان کو کیا تھی؟ استاد سے بہت زیادہ محبت تھی، اور استاد جو تھے وہ بھی بھیم راؤ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اور جو ان کے استاد تھے وہ کیسے تھے؟ وہ ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ برابری کا سلوک کیا کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور محنت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھتے ہی گئے۔ آخرکار اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں انگلستان جانے کا موقع مل گیا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق کو مٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ اب انگلستان سے واپسی پر کیا ہوا؟ انہوں نے چھوت چھات کی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ جو ہندوستان سے چھوت چھات ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں، اس کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے کوششیں کرنے شروع کر دی۔ چھوت چھات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے، خود اوپر بیٹھتے تھے تو ان کو نیچے بٹھایا کرتے تھے۔ تو کیا تھا؟ یہ بیماری بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو جو بھیم راؤ امبیڈکر ہے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اپنی جی جان لگا دی۔ انہوں نے جی جان لگا کر ان کو ختم کر ہی دیا۔ اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ امبیڈکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، بھید بھاؤ ہو رہا تھا، تو امبیڈکر نے کیا کر دیا؟ آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اب کیسے آواز اٹھائی انہوں نے؟ گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا، یعنی لوگوں کو جاگروک کیا، لوگوں کو جگایا اس چیز سے، ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ خود اعتمادی کہتے ہیں کانفیڈنس، یعنی سیلف کانفیڈنس پیدا کیا ان لوگوں کے اندر۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کیا مانتے تھے؟ یہ مانتے تھے کہ اگر سماج میں عزت والی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ وہ ہے تعلیم۔ ابھی جو سماج کے اندر بھید بھاؤ ہو رہا ہے، جو سوشل ڈسکرمنیشن ہے، اس کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے۔ یعنی کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوشل ڈسکرمنیشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ کی، یعنی مردوں کی تعلیم کے ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی انہوں نے توجہ دی، اور انہوں نے اسکول اور کالج قائم کیے۔ ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی، یعنی کہ سماج میں عورتوں کو اور مردوں کو برابر حق دیے جائیں، اس چیز کی انہوں نے کیا کی؟ وکالت کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا۔ ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے، یعنی قانون ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ بھارت کا یہ عظیم رہنما 6 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسا۔ یعنی کہ ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 6 دسمبر 1954 کو ہو گئی۔
آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ سوال نمبر 2، بھیم راؤ کے نام میں امبیڈکر کیوں شامل ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا ستارہ کے ایک اسکول میں جہاں بھیم راؤ پڑھتے تھے، امبیڈکر نام کے ایک استاد تھے جو چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ بھیم راؤ نے امبیڈکر نام کو اپنا حصہ بنا لیا۔ اس طرح بھیم راؤ کے نام میں امبیڈکر شامل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، چھوت چھات سے ملک کو کیا نقصان پہنچا؟ تو اس کا جواب ہوگا چھوت چھات سے ملک کو کافی نقصان پہنچا اور ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ سوال نمبر 4، بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے اہم کارنامہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور یعنی اس کا قانون بنانے کی ذمہ داری بھیم راؤ امبیڈکر کو سونپ دی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں میں مذکر اور مؤنث چھانٹ کر لکھیے۔ مصیبت کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ مذکر ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم بھی مؤنث ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ بھی مؤنث ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت بھی مؤنث ہے۔ موقع کیا ہے؟ موقع بھی مؤنث ہے۔ جہالت کیا ہے؟ جہالت بھی مؤنث ہے۔ ظلم کیا ہے؟ لیکن ظلم جو ہے ظلم مذکر ہے۔ خوف کیا ہے؟ خوف بھی مذکر ہے۔ قوم کیا ہے؟ قوم مؤنث ہے۔ نیکسٹ ہے، خالی جگہوں کو مناسب لفظوں سے بھریے۔ تو فرسٹ ہے، امبیڈکر کا اصل نام کیا تھا؟ بھیم راؤ امبیڈکر تھا، بھیم راؤ سکپال تھا؟ تو ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ بھیم راؤ سکپال تھا۔ سیکنڈ ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تھرڈ ہے، چھوت چھات کی لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا۔ فورتھ ہے، سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ تو ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔